سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کے حوالے سے دو درس ذکر کرنے کا شرف پایا ہے کہ جس میں قرآن کریم فرقان حمید کا اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہونا اور لا ریب ہونا، اس کا ثبوت واضح طور پر موجود ہے. اور اس دور میں کہ جس دور میں اتنی ترقی نہیں تھی، نہ حالات ایسے تھے، قرآن کریم فرقان حمید نے جس چیز کے متعلق جو چیز بیان فرمائی وہ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد یا بعد عرصے بعد ایک ایک کر کے لفظ بلفظ اسی صورت کے ساتھ وہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم کا سچا کلام ہونا اور اترنے والی وحی کا اللہ کی طرف سے ہونا اور کسی تخمین و ظن سے خالی ہونا، اس کا واضح ثبوت ہے. کل ہم نے آج اس بزم کی ایک اور محفل، گویا کہ ایک اور موضوع کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں. کل ہم نے روم کے واقعے کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی وہ مبارک بات جس کا واقع ہونا اور جس طرح قرآن کہہ رہا تھا اس کی ظاہری صورت 100% نہیں تھی، نہ وہ حالات تھے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کے سینے پر جب روم کی فتح سے متعلق آیات کو نازل فرمایا تو کل کے درس میں ذکر کیا گیا کہ دو بشارتیں بیک وقت قرآن نے دی تھی. ایک تو روم کے فتح کی اور مشرکین کے زیر ہونے کی، اور ایک بدر کی فتح. اور اسی دن وہ خوشی آ رہی ہے جس دن روم فتح ہو رہا ہے، اور بدر بھی اسی دن واقع ہو رہا ہے کہ جو روم کی فتح کا وقت ہے. اور یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ تاریخ کا طالب علم کبھی اس حق بات کو جھٹلا نہیں سکتا. اور یہی سچے نبی کی بات ہوتی ہے کہ اس کی کہی ہوئی ساری باتیں بعین ہی اسی طرح واضح ہوتی ہے. جس طرح میں نے گزشتہ درس میں ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک اس زمانے میں بڑا ہاٹ ٹاپک تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہیں، وہ حیات ہیں یا آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کو انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. لیکن سورۃ النساء میں اور سورہ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو یہودیوں کا نظریہ تھا کہ ان کو مار ڈالا گیا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ایک طرف سے نصرانیوں کا نظریہ تھا کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے. قرآن نے بڑی طاقت کے ساتھ یہ بات اس ماحول میں کی ہے جس ماحول میں یونیورسٹیاں بھی ان کی تھی، درسگاہیں بھی ان کی تھی، اور ماننے والے بھی ان کے تھے. ان کے سامنے قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ نہ عیسیٰ کو موت آئی ہے، نہ عیسیٰ کو صلیب دیا گیا. تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ جس میں لوگوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کل انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے.
لیکن آج کل کے روم کے واقعے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں قرآن کریم کی ایک اور غیبی بشارت آ رہی ہے، اور جو بالکل واضح طور پر واضح کرتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ روم سے متعلق جو سورہ روم اتری ہے اس میں جو باتیں کی گئی تھی تو گراؤنڈ پر جو ریالٹی تھی اس کے بالکل خلاف، اور 100% ایسا ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا جیسے قرآن نے کہا تھا، اور وہ 9 سال کے درمیان ہوا، اور نبی پاک نے شرط کو 10 کی بجائے 100 اونٹ تک رکھا اور فرمایا جا کر کہہ دو کہ یہ ہوگا، اور وہ اس دن ہوا۔ اب دیکھیے کہ مسلمانوں کے اوپر جب کھچاؤ کے معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے، ایک تو حضور وہ بات کر رہے ہیں جو پورے معاشرے کے خلاف ہے۔ ظاہری جو معاشرہ جو ہے وہ شرک کا دل دادا ہے، بت پرستی کا دل دادا ہے، اور گویا کہ ایک خدا کا وہ منکر ہے، 100% لوگ ایسے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں نبی پاک کی بات بالکل الگ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بتوں کی خدا سے کوئی نسبت نہیں ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس عالم کو بنایا ہے، وہ اپنے ہونے میں بھی کوئی پارٹنر نہیں رکھتا، وہ کائنات کو چلانے میں بھی کوئی پارٹنر نہیں رکھتا۔ یعنی توحید کی 2 صورتیں ہو جاتی ہیں، ایک الوہیت، ایک ربوبیت۔ الوہیت کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے ہونے میں بھی ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک بات، مکہ کے اندر 2 قسم کے ذہن کے مشرک تھے۔ ایک مشرک وہ تھے کہ جو خدا کے وجود کو کسی نہ کسی طریقے سے مانتے تھے کہ ہاں خدا ہے، لیکن ان کا آگے نظریہ یہ بنتا تھا کہ خدا ہے لیکن اتنی بڑی کائنات بنا کر اب وہ معطل ہو گیا ہے، اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، اب وہ یہ جو ہوا چل رہی ہے، یہ جو بادل جو ہے بارش لا رہا ہے، یا ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی آ رہی ہیں، یا جو ہے کہ وہ اچھائی ہے یا برائی ہے یا نفع یا نقصان، یہ جو ہمارے مختلف قسم کے جو ہم نے بت اور مورتیاں بنائی ہیں نا، اس رنگ کی مورتی جو ہے یہ خیر کو دے گی، یہ مورتی جو ہے وہ شر کو دے گی، یہ جو ہے وہ بارش کو دے گی، اس طرح انہوں نے باقاعدہ جس طرح آج ہے، یہ لٹرلی یہی عقیدہ مکہ کے مشرکین کا تھا، اور وہ خدا کے ایک وجود کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کا شرک کیا تھا؟ وہ عبادت میں تھا کہ وہ اپنے بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے تھے اور اللہ کی عبادت میں شریک مانتے تھے، اور اللہ کو اس بات پر مانتے تھے کہ اللہ تھک گیا ہے، معاذ اللہ، یہ جو ان کا عقیدہ ہے، اور اس نے یہ خدائی جو ہے نا وہ ان بتوں کو دے دی۔ ایک تو یہ تھا، اور یہ طبقہ جو تھا وہ اکثریت میں تھا، وہ کہتے تھے خدا ہے لیکن کائنات کو چلانے میں یہ ہمارے بت اس کے پارٹنر ہیں، وہ خود اس کائنات کو نہیں چلا سکتا ہے، تو ہماری یہ پارٹنرز اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم فرقان حمید میں جب سورہ یہ جو نازل ہوئی ہے سورۃ الاخلاص، اس میں ان دونوں چیزوں کا رد کیا گیا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے، اور اللہ الصمد، وہ بے نیاز، وہ محتاج ہی نہیں ہے، اس کو کسی کی احتجاج ہی نہیں ہے، اور لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا جیسا ہے نہیں، نہ اس کا کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ساری چیزوں کو اڑا کر پھینک دیا قرآن نے کہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمان عقیدہ جو رکھتے ہیں الوہیت میں بھی ایک ہے، ربوبیت میں بھی ایک ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ الوہیت میں ایک ہونے کا معنی ہے کہ وہ خود کے ہونے میں ایک ہے، سب اپنے ہونے میں اس کے محتاج ہیں، وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ خود ہے، یہ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ توحید الربوبیت کو کیا کہیں گے؟ توحید الربوبیت یہ ربوبیت کا معنی آپ جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کائنات، رب العالمین، رب العالمین رب کہتے ہیں بالتدریج، گریجولی کسی چیز کو پروان چڑھانا، بیج ڈال دیا پھر تھوڑا تو گریجولی جو چیز بنتی ہے اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یعنی توحید الوہیت میں بھی وہ ایک ہے اور توحید ربوبیت میں بھی وہ ہے، یعنی اپنے ہونے میں بھی ایک ہے اور کائنات میں چلانے میں بھی ایک ہے۔ تو دونوں طریقے کے شرک کی نفی ہو گئی، یعنی ذات کا جو شرک تھا اس کی بھی نفی ہو گئی، اور جو صفات کا شرک تھا اس کی بھی نفی ہو گئی، کہ وہ اپنے ہونے میں بھی ایک ہے اور کائنات کو چلانے میں بھی ایک ہے۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ اب حضور کی بات دیکھیے، وہ سارا مکہ، بچے سے لے کر بوڑھے تک، سمجھدار سے لے کر پاگل تک، سب کا یہ عقیدہ تھا کہ جناب یہ ہمارے جو بت ہیں ان میں خدائی تقسیم ہو گئی ہے۔ اب آپ نے پانی لینے جانا ہے تو کالے کے پاس نہیں جائیں گے، گورے کے پاس جائیں گے، اور اگر شر سے بچنا ہے تو گورے کے پاس نہیں جائیں گے، کالی کے پاس جائیں گے۔
تو یہ ان کا عقیدہ تھا. تو 100% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں اور زمانے سے ان کا عقیدہ ہے, اس کے سامنے حضور کا یہ کہنا کہ سب غلط ہے, کتنی بڑی جرت ہے. اب آپ دیکھیے, دیکھو ہوتا تو یوں ہے نا کہ سب جو بات کر رہے ہو آپ بھی وہ بات کرو تو کوئی بات نہیں کہ بھائی آپ کو کوئی الزام ہی نہیں آئے, بس سب وہ بول رہے ہیں میں انہوں نے بھی کہا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے. لیکن جرت آپ دیکھیں گے سب مخالفت پر ہیں اور یہ بات حضور کر رہے ہیں اللہ ایک ہے. تو یہ اسلام کی کتنی بڑی حقانیت ہے. یہ ہوا کی رخ پر نہیں چلا بلکہ اپنا ماحول خود بنایا جو حقیقت پر. یہ اسلام کی حقانیت. جیسے سورہ روم کے اندر دیکھو سب کیا کہہ رہے تھے اور قرآن نے کیا بات کی. تو یہ یقین مضبوط کرنے کے لیے میں اور آپ اپنا اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں, کیونکہ یقین کے بغیر ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے. اور جو دور ہمارے سامنے ایتھیسزم کا موجود ہے, آہستہ آہستہ ہم اس طرف آئیں گے, لیکن پہلے ذرا اسلامی کانسیپٹ جو ہیں اس کو سمجھ لیں, پھر انشاءاللہ ان کے جتنے لاجیکل سوالات ہیں وہ ایک پانی کے بلبلے کے بھی نہیں, ایک جھٹکے کی مار کے نہیں. قرآن نے بڑے بڑے برج گرا دیے ہیں تو یہ ایتھس کیا پانی بیچتے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے. جاہل قسم کے لوگ ہیں, نہ ان کا کوئی کام ہے, نہ انہوں نے ڈھنگ کا کوئی کام مل کیا. جہاں پیسہ ملے اس کی بولی بولنے لگتے ہیں, یہاں سے پیسہ ختم ہو جائے تو وہاں شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کی گویا کہ اب دیکھا ہے کہ پاکستان پر تھوڑا معیشت کا کرائسس چل رہا ہے تو یورپ کے ٹکڑے لے کر فیس بک پر انہوں نے اور یوٹیوب پر بلاگر بن گئے ہیں اور اسلام کا مذاق اور ہر چیز کا مذاق یہ کر رہے ہیں. جناب دیکھو پاکستان رحمت یعنی اسلام رمضان رحمت کا مہینہ ہے, لیکن دیکھو جناب مسلمانوں پر کیا آفت آئی ہوئی ہے. یعنی اس قسم کے اوٹ پٹانگ کام فیس بک پر کر رہے ہیں. تو ہمارے ججوں کو چاہیے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ چیز جو ہے نا ان کو نکیل لگائے. ہر بندے کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کتنے باقاعدہ بائی نیم ایتھس اور گستاخان اسلام کے پیجز چل رہے ہیں. ایف آئی اے نے اس کو پکڑ لیا, ایف آئی اے نے اس کو پکڑ لیا, ایف آئی اے. تو بھائی اپنے پیٹ کا دھندا چھوڑو, جو اسلام جس پر باقی ہے اور پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر جناب جو ہے کہ بات کرو. ایک شانے کے لیے آپ رات کو عدالت کھول لیتے ہو تو اسلام کے لیے بھی ذرا دیکھو. یہ ہم جیسا طالب علم اگر فیس بک پر ہر ایک کے پیج کو دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, سوال دیکھتا ہے, اس کے نیچے کمنٹس دیکھتا ہے, آپ نہ دیکھیں کہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھتا ہے اور وہ بالکل ریئل ان کے ناموں کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں, تو پتہ نہیں ادارے کیا کر رہے ہیں. تو یہ نحوست اور لعنت آئی ہے اس وجہ سے آئی ہے. لیکن خیر میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ اسلام کو ان بدماش قسم کے اور مکار قسم کے حکمرانوں سے نہیں پہچانا جائے گا, اسلام کو قرآن سے پہچانا جائے گا. ہاں قرآن خود اس کی دلیل ہے. ہاں کوئی اس کے معیار پر نہ اتر سکا تو اس کا قصور ہے, یہ قرآن کا قصور نہیں ہے. قرآن کی ایسی سچائی ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھتا ہے اور اس کی باتوں کو باقاعدہ ریسرچ میں لاتا ہے تو انگلی دبا جاتا ہے کہ اس ماحول میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو بیٹھنے کے آداب نہیں آتے تھے, اور قرآن وہ مینرز بیان کرتا ہے, کائنات کے وہ راز بیان کرتا ہے, سائنسی وہ باتیں بیان کرتا ہے, وہ ہسٹری اور نالج دیتا ہے کہ جس زمانے میں بندے کو اپنے اونٹ اور گدھے کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا وہ وہاں تک کی بات کرتا. آج 2023 ہو گئی ہے, آج انسان جہاں پر پہنچ چکا ہے قرآن کی ایک آیت اٹھا دو قرآن نے وہ پہلے بات کر دی. تو یہ اللہ کی کلام کی کتنی بڑی حقانی. میں کہتا ہوں حضور کی نالج کا کیا سورس تھا. حضور تو مکہ سے کبھی باہر تشریف نہیں لے گئے. یہ آپ ذرا لاجیکل سوچیں تو صحیح نا. ایک نالج کا جو سورس ہوتا ہے, ایک جو رسائی ہوتی ہے, اس سے چیز مثال کے طور پر آپ کراچی سے باہر جائیں حیدرآباد تو آپ بتا سکتے ہیں حیدرآباد میں کیا ہے. آپ اخبار اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے نالج کے سورسز یہ ہیں. حضور سید عالم نے نہ کوئی پیپر پڑھا, نہ ٹیلی ویژن کا زمانہ تھا, ٹھیک ہے نا, نہ قریب کے لوگ کچھ جانتے تھے. وہاں پر بیٹھ کر بات کرنا, اور آج دیکھیے 1500 سال گزر گئے. قرآن تو قرآن ہے, حضور کی حدیثوں کی تشریحات میں اتنی باتیں موجود ہیں. سرکار نے جو کہا ہے زمانے کے بارے میں وہ بھی ہو بہو دن کے 12 بجے کے سورج کی طرح پورا ہوتا ہے. اس سے بڑی ایک مسلمان کو یقین کرنے کے لیے اور کیا چاہیے. تو حضور کی نالج اور سورس وحی تھی, اللہ کا کلام تھا, جو قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا, یہ انویزیبل چیز ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے, لیکن نوحی الیک ہم وحی کے ذریعے سب آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ بتا دیں. تو ہماری نالج جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. یا تو ہمارے سینس ہمیں کسی چیز کی معلومات دیتے ہیں, یا
باہر سے کوئی انفارمیشن معلومات دیتی ہے. حضور سید عالم کے لیے یہ نہیں تھا. حضور اور یہ دیکھیں سائنس اگر کسی چیز کی انفارمیشن دے اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. باہر کی ٹیکنالوجی کے ذریعے کس چیز کو لیا جائے اس میں بھی غلطی واقع ہوتی ہے, روزمرہ ہوتی رہتی ہے, ہمارے سامنے موجود ہے, درجنوں مثالیں اس میں. لیکن آپ سائنس کو دیکھ لیجئے, اسلام سائنس کا منکر نہیں ہے. اب آپ دیکھیے, میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بعض لبرل قسم کے, جس میں ایک بہت بڑا ملعون پرویز نام کا, پرویز ہود, آج کل وہ یہاں پر پاکستان کے اندر فزکس کا پروفیسر رہا ہے, بہت بڑا خبیث انسان ہے, اس نے اس نام کا پیج بھی بنایا ہے. تو وہ اس کے سارے جتنے قادیانی ہیں یہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہے وہ اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں, اور جناب جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بھائی مسلمان تو سائنس کے منکر ہیں. ہم کہاں اس جھوٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ سرے سے ہم کو علم کا منکر کر رہا ہے. میں نے کہا قرآن کی تو پہلی آیت ہی تعلیم اور علم پر اتری ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور حضور سے ارشاد ہوا کہ وقر ربی زدنی علما, علم کو بڑھائیے. میں پوچھتا ہوں, آگے چل کر ہم یہ بات کریں گے آپ کے سامنے, ان مسلم سائنسدانوں کا نام آپ کے سامنے رکھیں گے, اور ہر بندہ جانتا ہے کہ ماضی میں جتنے مشہور ترین لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ ایجادات جو کی ہیں وہ مسلمان ہی تھے. اگر مسلمان سائنس کا منکر ہوتا تو یہ کیسے کر جاتا؟ توجہ ہے آپ کی تو غور کیجئے. ہاں یہ تو آپ مانتے ہو نا کہ ماضی ہمارا روشن تھا, اس وقت یورپ کو ہوا بھی نہیں لگی تھی ان باتوں کی, اور مسلمان ماہرین تو سائنس کے منکر نہیں, ورنہ ہم بچوں کو اسکول کیوں پڑھاتے؟ ہم اس کو صحیح ہم مخالفت کرتے ہیں جہاں مینرز گریں گے, جہاں اخلاق گریں گے, جہاں اخلاق گرے گا اسلام وہاں کھڑا ہو جائے گا. ہم جھوٹ کی نفی کر رہے ہیں, ہم بے حیائی کی نفی, ہم سب سے بڑا حق اور سچ جو خدا کو ایک ماننا ہے تم اس کا انکار کر رہے ہو, ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں, ہم سائنس کی مذمت نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تم کائنات کے ایک ایک راز کو پاتے ہو پھر اسی کو خدا کہہ دیتے ہو, ہم اس کی نفی کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ کائنات خود اس بنانے والے کی دلیل ہے. جس طرح ڈیکس موجود ہیں, اس کو آپ دیکھیں یہ ایک پائپ پر کھڑا ہوا ہے, اس کو آپ دیکھتے ہیں کتنا یونک ہے, تو اس کو دیکھنے کے ساتھ آپ اس میں نہیں گم ہو جاتے, فوراً آپ کا ذہن بنانے والے کاریگر کی طرف چلا جاتا ہے, تو مصنوع کو دیکھ کر صانع کی طرف ذہن جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا علم وہ علم ہے, لیکن وہ خدا نہیں ہے, وہ ہے علم اللہ, وہ ہے علم کائنات کے حقائق کو جاننے کا, لیکن کائنات کو حقائق کو صرف وہ جاننے کا ہے, وہ انتہا نہیں ہے. انتہا وہ ہے جس نے اس علم کو پیدا کیا, اس جہان کو پیدا کیا. جس طرح دو قسم کے ریسرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, قرآن کریم میں بھی ذکر کیا. ایک بلکہ اللہ کے نزدیک تو سب سے مضبوط اور اچھا مسلمان وہ ہے جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے. سورہ آل عمران میں موجود ہے. یہ جو ڈھیلے ڈھالے میں ہوتے ہیں نا, بس سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بس بیٹھ رہے ہیں, خدا کو یہ مسلمان پسند ہی نہیں ہے. جو نہ تحقیق کرتے ہیں نہ غور کرتے ہیں, بس جو صبح ہو گیا اٹھ گئے, اپنے کپڑے پہنے کام پر چلے گئے آ گئے. جو اللہ کی کائنات میں غور کرتا ہے نا, یہاں تک کہ ایک پتے کو دیکھتا ہے, یہاں تک کہ رات کو جگنو کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے, یہاں تک کہ بدن پر بیٹھے ہوئے مچھر کو دیکھتا ہے, تو کہتا ربنا ما خلقتا, کیا بنایا خدا نے, دیکھ. یعنی حقیر سے حقیر چیز اس کو ہم سمجھتے ہیں تو انسان اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اس رب کی ذات اور اس کی حقیقت, اس کے کمال کو دل میں تازہ کرتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر سست مسلمان تو ایسی بھی قبول نہیں ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا وہ چینی کھا رہا ہے یا نمک کھا رہا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں ہے, بس پیٹ بھر رہا ہے. ایسا مسلمان خدا کو پسند نہیں. خدا کو باشعور مسلمان پسند ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا کے قریب جاتا ہے. دن صبح جب سورج نکلتا ہے بندہ دیکھے کیا خدا کی کائنات. یہ تو ہمارے وہاں پولوشن ہو گیا سارا. اب اگر گرد و نواح کے ممالک میں چلے جائیں تو بندہ جب فجر کی نماز کے بعد دیکھتا ہے آسمان کو تو ایسا لگتا ہے جیسا کانچ ہے. کانچ آئینے کو بھی کیا دیکھے گا جو آسمان نظر آتا ہے. تو بندہ وہاں پر رک کر یہ نہیں کہتا ہائے یہی خدا ہے, نہیں, بلکہ کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. مولا تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا اور تیری ذات ہی پاک ہے اور تو ہمیں جہنم سے بچا. تو مسلم بچہ, طالب علم, سائنسدان یا نوجوان جب وہ کسی کائنات کی کسی چیز پر ریسرچ کرتا ہے, وہاں پہنچتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, تو وہی نہیں رکتا. مسلم سائنسدان جب وہاں پہنچتا ہے یا مسلم ریسرچ کرنے والا وہ اسکالر یا ماہر علم والا جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں جب کائنات کے عجائبات اور مظاہر کی تسخیر کو دیکھتا ہے تو وہاں نہیں رکتا, بلکہ وہ
تعجب میں نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ واہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. اور جو خدا کا منکر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے. ہم نے کہا یہ حسن والا نہیں ہے، جس نے بنایا وہ کتنا با کمال ہوگا. تو لہٰذا اسلام سائنس کا کب منکر ہے؟ یہ تو جھوٹ الزام ہے ان کو. یہ دیکھیں، اس لیے ایتھسزم کو بھی یورپ کے ان جنگلی اور درندوں کی طرح قرآن جلانا، یہ کرنا، یہ سب نظر آتا ہے. آج کل یہ اپنے فیس بک پر جو بھانڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو گانا بجانا کرتے ہیں، انہوں نے رمضان شریف کے لیے کچھ گانے بنائے ہوئے ہیں. کچھ عورتیں اور کچھ مرد ملے ہوئے ہیں، مل کر گا رہے ہیں رمضان سے متعلق، اور بالکل مذاق اور تمسخر ہے. اب انہوں نے اپنے ویڈیو پر لگانا شروع کر دیا کہ دیکھو جناب یہ مسلمانوں کے نزدیک رمضان ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی کب اس کی اجازت اسلام دیتا ہے اور اس ماحول کی دیتا ہے؟ تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہم مسکراتے ہیں. ہم نے کہا تمہارے پاس اسلام پر حملے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بھاڑ قسم کے تم گویوں اور میراثیوں کی باتیں لا کر جو فیس بک پر لگاتے ہو، لگاؤ نا کسی قاری کی تلاوت، لگاؤ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ لگاؤ، پھر اس کو چیلنج کرو. قرآن کی کوئی بات لگاؤ، پھر اس کو چیلنج کرو. نبی پاک کی کوئی بات لگاؤ، پھر چیلنج کرو. یہ میراثیوں کے ڈھول تماشے تم لگا کر کہتے ہو کہ دیکھیں مسلمانوں کے نزدیک رمضان، اور کیا زبردست مذہب ہے گانے بجانے ڈھول پٹنے کا. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر دودھ کا نام لے کر کوئی پیشاب بیچے تو اگلا کہے جناب یہ تمہاری گندگی ہے. تو نام اسلام کا لے رہے ہو اور آگے گندگی دکھا رہے ہو. اس کو اسلام کب اس کو ایڈریس کرتا ہے، یہ قبول کرتا ہے؟ بلکہ اسلام کے چھوٹے سے بچے، بلکہ ایتھسٹ سے میں کہتا ہوں، وہ بچے جس کو بولنا نہیں آتا نا، وہ بھی تمہارے منہ پر تھوکے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ اس بچے کو بھی اتنا شعور ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے. اور مسلم تو وہ ہے الحمدللہ، سر گر جاتا ہے اس کا، لیکن وہ اپنے رب کو ایک کہنے سے پیچھے نہیں رہتا، اسلام کو سچ کہنے سے پیچھے نہیں رہتا. تمہیں تو ذرا سے دھمکی لگتی ہے تو اپنے باپ کو کہتے ہو کہ جناب ہمیں فوراً ہمیں اسائلم دو، اور ہمارے لیے جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کوئی دھمکی شمکی بھی. اور یہ میں بات اس لیے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، ورنہ یہ ہمارا بھی کلپ کاٹ کے شاید کہیں سے خیرات پائیں گے کہ دیکھو ہمارے بارے میں. میں نے کہا یہ تو جب تمہارا کانسیپٹ ہے تو پھر جم کر رہو نا وہاں پر. کیا بولو؟ جم کر. مسلمان تو کفر کے درمیان بھی ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے. نہ اس کو پھانسی سے ڈر ہوتا ہے، نہ اس کو قتل سے ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نہ کوئی غیر قانونی بات کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی دہشت گردی کی بات کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کائنات کا سب سے بڑا سچ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. اب چاہیے مجھے اور آپ کو تھوڑا شعور حاصل کرنا اور غیرت حاصل کرنا کہ کس طریقے سے اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور ہم بالکل سن اور زندہ لاش ہوتے ہیں. صبح اٹھے، کھایا پیا اور سو گئے، کوئی غور فکر نہیں. اب غور کیجیے، پھر اس میں اگر کوئی نیک لوگ اسلام کی یا جناب اسلام کے کسی کاز یا اسلام کے کسی بنیادی نظریے کو گویا کہ بچانے کے لیے، یا جناب یوں سمجھ لیجئے اس کے خلاف ہونے والی سازش کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے فلاں. پھر ہم بھی ان کا نہ ہم ڈھنگ کا کام کرنا جانتے ہیں، یا جو کام کر رہا ہے نہ اس کی ہم حمایت کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جناب ہم کس موت مریں گے اور خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے ہم نے دین کے ساتھ وفاداری کی؟ اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. بیٹھ نہیں سکتے اس کی تعریف کر دو، تعریف نہیں کر سکتے اس کی مخالفت تو نہ کرو یار. تاکہ جو کام چل رہا ہے، اور میں اس کی تشریح نہیں کرتا، سب آپ کے سامنے ہے کہ کیا ڈنگا مستی اسلام کے خلاف اسی ملک کے اندر ہوتی ہے. یہ جو ڈالر آ رہا ہے یہ IMF ایسے تو نہیں دے گا آپ کو، یہ پورا نچوڑے گا آپ کو. اور نچوڑنے کا مطلب یہ ہے، مجھے بتاؤ نا، یہ آٹا فری میں دے رہے ہیں تو وزیر اعظم کی اپنی جیب سے جا رہا ہے، عمران خان کی اپنی جیب سے جا رہا ہے. خیر میں اس طرف نہیں جاتا، ساری بات دیکھیے. تو یہ خان ہو یا پان ہو، دل ان سے نہیں لگاتے. آؤ اسلام کی طرف، کوئی انقلاب نہیں لا سکتا. تم خود نیک ہو جاؤ، سب نیک ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے، جو اب قرآن کریم فرقان حمید کی ایک اور پیشن گوئی کی طرف ہم آ رہے ہیں. اور میں جو موضوع ابھی میں نے تھوڑی سی سیاست کا ذکر کیا، یہ میرا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کو شعور دلانے کے لیے میں تھوڑی یہ بات کرتا ہوں. بذات خود میں کسی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ کوئی امین ہے اور نہ کوئی صادق ہے. جو نکالا گیا وہ بھی امین صادق نہیں، جو لایا گیا وہ بھی امین صادق نہیں. تو امین صادق آپ خود بنے، قرآن کے پیچھے آئیں. جتنی توجہ آپ کو مسلمان ہونے اور قرآن پر آنے کے لیے دینی چاہیے تھی، وہ آپ نے تیر بھالے بلے کو دے دی ہے. تو ہم بھی کہاں سے مخلص ہیں؟ وہ 100% اسلام کے دشمن ہیں قرآن کے خلاف، ہم 50% ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مطلب کی جب حکومت آئے گی تو کیا قرآن کا فروغ ہوگا؟
اور یہ جو رحمت للعالمین کانفرنس کی جو بات کر رہے تھے تو کیا اس میں رحمت للعالمین کی بات ہونی تھی یا پورے دنیا کے لبرلز کو جمع کر کے پاکستان میں اکٹھا کرنا تھا؟ سمجھ رہے؟ تو قرآن سے جڑیں، سیرت سے جڑیں، صحابہ سے جڑیں، اس نظریے سے جڑیں، اس نظریے کو روشنی اور ٹارچ بنا کر ہر ایک کو دیکھیں کہ ان میں اگر ان کی عزت و ناموس، ان کا کردار ہے تو فبیا، نہیں ہے تو فوراً اس طرح دل سے نکال کر پھینکیں جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی ہے، کیونکہ مال ہم ان کا نہیں ہے، مال ہم ان کے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو خطرناک قسم کی مزاحمت سامنے کھڑی ہو گئی، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا۔ مکہ کی پوری تاریخ بندہ دیکھے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو مسلمانوں کو پیس دیا گیا۔ اب مسلمان سچے دین، ان کو کوئی شک نہیں ہے حضور کی نبوت میں۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو، بلال کو، اور یہ جتنے صحابہ ہیں 100 کے قریب جو اسلام لائے مہاجر، ان کو کوئی شک نہیں ہے حضور کی نبوت پر، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر سچے ہیں تو حضور ہمیں جواب دینے کی تو اجازت دی جائے، پتھر کا جواب اینٹ سے ہم دیں اور ان کو بتا دیں ہم ان کے۔ جب حضرت حمزہ ادھر کھڑے ہوں تو آگے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت عمر جیسے لوگ کھڑے ہوں، مولا علی جیسے لوگ کھڑے ہوں تو آگے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور نے روک کر رکھا، جب کیونکہ وہ ایک تربیت کا ایک حصہ تھا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بائبل کے ساتھ آپ کو تھوڑا اس کمپیئر کر کے ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے تو تیسرے سال ہی کہہ دیا تھا کہ تلوار خریدو، بائبل میں موجود ہے۔ میری پرانی تقریر آپ بدر پر دیکھیے، نیٹ پر موجود ہے، اور جب بدر کا دن آئے گا تو میں دوبارہ پڑھوں گا۔ تیسرے سال ہی بائبل میں موجود ہے استثناء میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے پریشان کیا تو فرمایا کہ تمہارے جیب میں پیسے ہیں؟ کہاں؟ جا تلوار خرید کے آؤ۔ ایک نے کہا پیسے نہیں، فرمایا اپنا کپڑا بیچو، تلوار خریدو اور مارو۔ تو جناب سید عالم نے تو 15 سال صبر کیا ہے، اور تم حضور سید عالم کی معصوم زندگی پر حملہ کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ حضرت عیسیٰ نے بھی جو کیا ٹھیک کیا، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کو 3 سال میں اجازت دی تو انہوں نے 3 سال میں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ظلم کے خلاف۔ ڈاکٹر اگر مریض کے بدن میں موجود کینسر اور ناسور کو نکال کر پھینکے تو اس کو ظالم نہیں، اس کو زندگی دینے والا کہتے ہیں۔ تو چند لوگ جو ساری انسانیت کو ختم کر رہے ہیں اور اخلاق کو ختم کر رہے ہوں، ان کو ہی راستے سے ختم کر دیا جائے اور ساری انسانیت بن جائے، گویا کہ بچ جائے، تو یہ فساد نہیں ہوتا، یہ زندگی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو تیسرے سال اجازت ملی ہے، رسول اللہ کو 13 سال کے بعد اجازت ملی ہے۔ تو ہیں وہ دونوں رسول، لیکن میں ظاہر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تلوار اٹھانے کو یہ کہنا کہ جناب جو ہے وہ یہ تلوار جو اٹھائے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ میں آج فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا کے اندر ایک گویے میراثی کو، جس نے پاکستان میں فلم بنائی ہے، اس کو کلاڑی دینے کے اوپر جناب جو ہے کہ $50,000 جناب مل رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کلاڑی کس معنی پر ہے؟ اب یہ کلاڑی اگر کوئی مسلمان اپنے ہاتھ میں لے تو کہتے ہیں جناب یہ دہشت گرد ہے، اور وہاں کلاڑی کی نمائش کر کے اگر بیچا جائے تو پتہ چلا تمہارے نزدیک معیار یہ ہے کہ جو تمہارا غلام بنے وہ صحیح ہے، اور جو رب کا غلام بنے وہ دہشت گرد ہے۔ تو تم 100 دفعہ ہمیں دہشت گرد کرتے رہو، یہ گردن بھی ہماری اللہ کے لیے ہے اور ہماری جان بھی اللہ کے لیے ہے، اور مسلمان کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا، نہ کسی کی گردن کاٹتا ہے نہ کسی کی گردن مارتا ہے۔ کس نے کس کی گردن ماری ہے؟ افغانستان دیکھ لو، عراق دیکھ لو، توجہ ہے آپ کی؟ افغانستان دیکھ لو اور عراق دیکھ لو، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ گوری چمڑی کا خناس کتنا بڑا دہشت گرد ہے، کہ اس نے کیا کیا عراق کے مسلمانوں کے ساتھ اور افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ لالی پاپ مسلمانوں کو نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو ان سے متاثر ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی سویلائز سوسائٹی ہے۔ وہ کتنی بڑی سویلائز سوسائٹی ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جناب جو ہے یہاں پر اگر بمباری ہو جائے اور مدرسے کے بچوں کو مار دیا جائے گویا کہ ڈرون سے تو اقوام متحدہ کچھ نہ بولے، توجہ ہے، اور 72 سال کے بھگوڑے کو صرف جناب سیڑھی چڑھنے پر روک دیا جائے تو امریکہ بیچ کے اندر آ جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے اور غور کیجئے کہ آپ کا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ اب قرآن کریم نے مسلمانوں کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانا نہیں، اور اس ماحول میں بات ہو رہی ہے کہ جس ماحول میں مسلمانوں کا کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ آیت نازل ہو گئی، وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، وعد الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات۔ ابو بکر گھبرانا نہیں، عمر گھبرانا نہیں، عثمان گھبرانا نہیں، اے میرے محبوب کہہ دو ان سے، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے۔ وعد الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات، اللہ ہر اس بندے سے وعدہ کرتا ہے محبوب
جو تجھ پر ایمان لایا. منکم سے مراد سامنے جماعت تھی, اور یہ آیت انہی پر مکمل ہوئی. فرما وعد الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو اہل ایمان ہیں اللہ ان سے وعدہ کر چکا. کیونکہ جب ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے تو پاسٹ کے سینٹینس ہوتے ہیں نا, تو یہ وعدہ بھی ماضی ہے, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ کافر چاہے جتنا بھی دبائیں آپ کو ہوگا کچھ بھی نہیں. ابھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ 4 5 10 100 ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں, اور ان کے ساتھ کسرا بھی کھڑا ہوا ہے تو قیصر بھی کھڑا ہوا ہے, تو گرد و نواح کے تمام طائف بھی ان کے ساتھ ہے, تو فلاں علاقے بھی ان کے ساتھ ہیں, تو خیبر کے یہودی بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ نے فرمایا بولتے رہو حبیب ان کو, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور اس وقت نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا جوبن ہے, ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان کمزور ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اسی زمین پر اللہ تمہیں خلافت دے گا, اسی زمین پر اللہ تمہیں خلافت دے گا. یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے. اس زمانے میں آپ ذرا کنیکشن ذہن میں رکھ رہے ہیں, کس زمانے میں بات کی جا رہی ہے, کس بات کی خلافت دے گا, زمین پر خلافت دے گا. فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اللہ نے تم سے پہلے اپنے پیاروں کے اسی زمین کی حکومت دی ہے. اپنی مرضی سے سودا نہیں خرید سکتے دکان سے یار, ایک دکان نہیں لگا سکتے, اپنی مرضی سے نکڑ پر نہیں بیٹھ سکتے, اور اللہ کہتا ہے اس زمین پر خلافت دوں گا. اس وقت خدا کہہ رہا ہے, فرمایا صرف خلافت نہیں, جس طرح آج یہ تمہیں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں, گھر سے نکلنے نہیں دیتے, اور شاب ابی طالب میں تمہیں 3 سال بند کر دیا کھلے آسمان کے نیچے. اللہ اکبر, کھانے کو کچھ نہیں تھا, صحابہ پتے کھاتے 3 سال. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, میرے پاؤں کے نیچے جوتے کے نیچے کچھ نرم سی چیز آئی, مجھے اتنی شدید بھوک لگی تھی, میں نے ہاتھ پکڑ کے منہ میں ڈال لیا. اب تک وہ جب انہوں نے عراق فتح کیا تھا نا, اور جب سونا ہی سونا تھا تو رونے لگے. فرمایا عمر آج تک مجھے نہیں پتا ہے کہ میں نے کیا کھایا تھا. یہ ظلم تھا صحابہ کے اوپر, لیکن قرآن اسی زمانے میں کہہ رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, یہ جس دین پر تم راضی ہونا اسی کو اللہ رب العالمین تمہارے لیے جمائے گا, خلافت دے گا زمین پر, اور اسی دین کو جمائے گا شوکت کے ساتھ. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, فرمایا جس طرح آج یہ ڈر ہے نا, جتنا زیادہ ڈر ہے نا اتنا ہی زیادہ امن آ جائے گا. آپ صرف دیکھیں قرآن تو آپ سن رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بار بار پیچھے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ بات ہو رہی ہے 100% اس کے آثار نہیں ہے. یہ تو ابھی ہم 15ویں صدی میں آئے تو ہمیں بعد میں پتا چل رہا ہے نا, لیکن یہ اس وقت صحابوں کو بات ہو رہی تھی کہ جس وقت نظر اٹھا کر کافر کو دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ کہتا اچھا مار رہے ہو, 10 اس پر آ کر مارنا شروع کر. اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہے بھائی, کوئی مار تو نہیں رہا, لیکن حضور کی طرف اجازت نہیں تھی کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اور مسلمانوں کو گویا کہ گھروں سے نکال دیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا دیا, اور 3 سال حضور کھلے آسمان کے نیچے, 3 سال صحابہ کرام کھلے اپنے گھروں سے بھی نکال دیے گئے, بازاروں سے نکال دیے گئے, 3 سال کھلے آسمان کے نیچے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب سرکار کے مولود گاہ کو دیکھتے ہیں مکہ میں, مکہ شریف جاتے ہیں نا, صفا مروہ کے سامنے مولود گاہ, اور یہ جو ٹنل جا رہا ہے مینا کے لیے, یہ اس کے قریب وہ جگہ تھی کھلے آسمان کے نیچے. وہ پتھر کتنا گرم ہو جاتا ہے گرمی میں. 3 سال حضور اس کھلے آسمان کے نیچے, شاب ابو طالب کا جو یارڈ تھا اس کے اندر کھلے آسمان کے نیچے, جس میں ام المومنین بھی تھی, حضرت ختیجہ بھی تھی, اور دیگر گویا کہ صحابہ کی والدہ بہنیں وہ بھی تھی, کھلے آسمان کے نیچے مسلمانوں کو رکھا. اور اللہ اکبر, مسلمانوں نے وہ سختیاں بھی برداشت کی, اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم تھوڑا اور صبر کر لو, اللہ رب العالمین اسی زمین پر تمہیں خلافت دے گا جیسے تم سے پہلوں کو خلافت دی ہے, اور تمہیں اس زمین پر قائم کر دے گا جس سے تم راضی ہو اس دین سے, اور تمہارے لیے اس خوف کو امن میں بدل دے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, اور ہر اس کے لیے یہ ہوگا جو میری عبادت کرے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے بعد جناب جو ہے کہ وہ فاسقوں میں سے ہوگا. قرآن نے 4 وعدے کیے ہیں, جلدی آگے چلتے ہیں. انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. 1, ان کے محبوب دین کو ان کے لیے استحکام اور مضبوط کر دے گا. 2, ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. 3, چوتھا, میرے یہ بندے نظام توحید کو مضبوطی سے قائم رکھیں گے اور شرک کے قریب نہیں پھٹک سکیں گے. یہ 4 باتیں قرآن مجید نے
ذکر کی اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس وعدے کو پورا کیا. اور کیسا پورا ہوا؟ دیکھیں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بدر کے بعد احد، پوری مدینے کی اس مبارک ریاست. یہ لفظ اتنا عام کر دیا ہے نا، تو پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے ساری یہ گندگی دماغ سے گزر جائے ذرا. اللہم یہ ریاست مدینہ بڑا پیارا لفظ ہے، جھوٹے مکاروں نے استعمال کر لیا. ذرا ایک دفعہ محبت سے پڑھی درود پاک. اللہم صل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول پڑھی. توبہ استغفر اللہ. جہاں لواطت ہوتی ہو معاذ اللہ وہ اس جگہ ہوگی. تو ریاست مدینہ یعنی مدینہ وہ جب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا، اس کے بعد دیکھیں یہ وعدہ کیسا پورا ہوتا ہے. سرکار کے وصال کے بعد منکرین زکوٰۃ بھی کھڑے ہوئے، دیگر اور کھڑے ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مضبوطی کے ساتھ اپنی خلافت کو جمایا، ارتداد اور انکار زکوٰۃ کے فتنوں کو آپ نے سرد کیا، یہاں تک کہ آپ ہی کی سیاسی خلافت اور گویا کہ آپ ہی کی وہ روبدار خلافت کے جامع کے اندر حضرت سیدنا خالد بن ولید نے کسریٰ کی طرف فوج کو دوڑایا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ نے قیصر کی طرف فوج کو دوڑایا ہے، اور یہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی. 32 لاکھ مربع میل تک وہ حکومت پہنچی ہے. اور وہ امن ایسا تبدیل ہوا کہ افریقہ میں مصر فتح ہوا، اور آتش کدائے فارس یعنی جو پرشین تھے ان پر قبضہ کیا گیا، اور وہاں سے شرک کو ختم کیا گیا. اسی طرح آپ آ جائیں حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت مولا علی کے دور میں اسلام کا دائرہ اتنا بڑھ گیا کہ یورپ تک اور یہاں مکران تک 3 بر اعظموں تک آ گیا. اور اللہ کا یہ وعدہ اس زمانے میں تھا جس وقت بندہ 1 انچ قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اور اللہ نے فرمایا ہم تم کو خلافت دیں گے اور دین کو جمائیں گے، اور ایسا جمائیں گے کہ کوئی نظر تمہارے سامنے نہیں اٹھانے والا ہوگا. رومن کو بھی گرایا، اور جناب فاروق اعظم کے دور میں آپ دیکھیے قیصر بھی گرا، اور خلافت کا واسطہ اتنا وسیع ہوا الحمدللہ کہ جہاں جہاں اسلام کے جھنڈے پہنچے وہاں نمازیں بھی قائم ہوئیں، توحید قائم ہوا اور عدل قائم ہوا. آج اگر کوئی ہنس کر یہ کہے کہ جناب جو ہے وہ تو سمیٹ لیے گئے، میں نے کہا دیکھو ایک تو دین کی حقانیت کیسی ہوئی وہاں پر یہ تاریخ کا ایک طالب علم جانتا ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے میرے سامنے، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے سمجھانے میں نکل جاتا ہے وقت زیادہ، تو لہٰذا میں بخاری شریف کی حدیث 3595 پر یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو ہیں، میں نے پہلے بھی پڑھی حدیث یہ، حدثنا محمد بن حکم حدثنا النصر حدثنا اسرائیل حدثنا سعد الطائی، اس طرح سند جاتی. عدی بن حاتم یہ حاتم طائی کے بیٹے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بیننا انا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اذا اتى رجل، ایک بندہ آیا، فشکا الی الفاقہ، اور اس نے اپنی بھوک کی شکایت کی. ثم اتى آخر، حضور نے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا. پھر دوسرا بندہ آیا، فشکا الی قات السبید، چند ڈاکوؤں کے بارے میں، جیسے کچے میں ڈاکو ہوتے ہیں نا، اس طرح عراق سے اگر مکہ یا مدینے کی طرف آتے تھے تو درمیان میں کچھ قبیلے ایسے آتے تھے بنو طے کے کہ وہاں بڑے خطرناک قسم کے ڈاکو تھے، 100 آدمی بھی ہوں تو لوٹ لیں اور ان کو مار دیں. ایک بندہ آیا اور حضور سے کہنے لگا ثم آتا آخر، ایک بندہ آیا فشکا، اس نے شکایت کی قطع السبیل، ڈاکوؤں کے بارے میں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس تو بار بار آنا چاہتے ہیں لیکن راستے میں ڈاکو ایسے ہیں کہ وہ ڈاکو گزرنے نہیں دیتے، کیونکہ اسی راستے سے ہمیں گزر کر آنا ہے، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈاکو اتنے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ لاؤ لشکر بھی لے لیں تب بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب سراؤنڈنگ میں ڈاکوؤں کا قبضہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم سے کہا، فقال یا عدی، اے عدی، هل رأيت حرا، تو نے مقام حرا دیکھا ہے؟ حرا نجب اشرف کو کہتے ہیں، یا یہ جو عراق میں نجف ہے نجب اشرف، یا یہ ہے یا کوفہ. حضور نے اس کے بارے میں پوچھا حضرت عدی سے، فرمایا عدی هل رأيت حرا، تو نے مقام حرا دیکھا ہے، کوفہ دیکھا ہے جو عراق میں؟ تو وہ کہتے ہیں حضور میں تو مدینے میں ہوں. قلت لم ارہ، یا رسول اللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اب کوفے سے اگر کوئی بندہ آئے گا نا
تو یہ ڈاکوؤں کے 2 علاقے بیچ میں آتے تھے، پھر بندہ مکے کے اندر آئے گا، اور یہ سب لوگ پورا عرب جو ہے وہ ڈاکوؤں سے پریشان تھا، کوئی ان سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو سرکار دو عالم اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ارشاد فرمایا یا عدی هل رأیت حرا، تو نے مقام ہیرا دیکھا ہے جو عراق میں کوفے کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا وقد انبئت عنہا، اللہ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ فإن طالت بک حیات، اے عدی اگر تیری عمر اللہ نے لمبی کر دی نا تو اللہ ترین دنیعۃ ترتحل من حیرۃ حتی تطوف بالکعبہ، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ آج تو 100 مرد وہاں سے نہیں آ سکتے، لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک تنہا عورت کوفے سے چل کر آئے گی، جوان عورت، اور اس کے بدن پر سونا ہوگا، اکیلا وہ کوفے سے آئے گی، کعبے کا طواف کر کے جائے گی، اور فرمایا لا تخاف احدا الا اللہ، اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس کو نظر اٹھا کر دیکھے گا۔ یہ زمانہ میری امت میں آئے گا۔ اب اگر اس کی لذت آپ لے رہے ہیں تو سمجھیے، آپ میں مزید نہیں جگا سکتا آپ کو۔ قلت، عدی بن حاتم نے جب جملہ سنا تو آگے سے کچھ بول تو نہ سکے، کہتے ہیں فیما بینی و بین نفسی، تو میں نے اپنے آپ میں یہ سوچا حضور یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوفے سے ایک عورت آئے گی، تنہا جوان، بدن پر سونا، وہاں سے وہ سفر کر کے مکہ آئے گی اور طواف کرے گی اور پھر کوفہ جائے گی، اور راستے میں اس کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ ارے یہاں تو 100 آدمی نہیں آ سکتے، مرد اتنے دور سے کوفے سے ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اپنے آپ میں دل میں سوچنے لگا فَأَيْنَ دُعَارُ الطَّيِّ الَّذِي قَدْ سَعِرُ الْبِلَادِ، میں نے دل میں سوچا پھر ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے سارے کے سارے جناب علاقے کو برباد کر دیا ہے۔ پھر حضور نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا جب چہرے پر تعجب دیکھا نا عدی بن حاتم کے، تو سرکار نے کہا ایک بات اور بھی سن لے، یہ نہیں ایک اور بتاتا ہوں۔ سرکار فرماتے وہی جملے کہیں حضور نے جیسے پہلے کہے، وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر واقعی میں تیری عمر لمبی ہوئی نا، تو فرمایا لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى، وہ جو اس وقت کی سپر پاور ہے نا، جس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اس کی سلطنت ٹوٹے گی اور اس کے خزانے میری امت کو ملیں گے۔ تو کہتے میں ہڑبڑا گیا اور میں نے کہا کسرا اتنا طاقتور بادشاہ، آدھی زمین پر یعنی پرشین امپائر، اتنی بڑی حکومت گرے گی؟ قلت کسرا بن ہرمز، حضور آپ وہ کوئی عام کسرا کی بات کر رہے ہیں یا کسرا بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ قال کسرا بن ہرمز، حضور نے فرمایا میں کسرا بن ہرمز ہی کی بات کر رہا ہوں، اور تو دیکھے گا۔ حضرت عدی بن حاتم یہ بات کرتے ہیں، پھر ایک اور حضور علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی۔ اب حضرت عدی بن حاتم اپنے شاگردوں کو بڑھاپے میں یہ بات بتا رہے تھے، جب ان کی عمر آخری آ گئی، انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے وہ اس عورت کو آتے ہوئے تو دیکھا، میں زندہ رہوں، کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اکیلی کوفے سے آئی، آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ عراق کئی 100 میل دور آئی، یہ ہے ریاست مدینہ۔ یہاں ٹکوں پہ جج نہیں بکتے، ٹھیک ہے، اور ججوں کے یارانے کے لیے عورتیں نہیں ہوتی جو ان کو رات کو کیس بتائے تو صبح اس کی بلڈنگ توڑ دیں، توجہ ہے؟ تو آپ نہ یہاں پر کوئی شہری تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ قانون چلتا ہے۔ وہ کوفے سے وہ عورت آئی، اس نے کعبے کا طواف کیا، طواف کر کے وہ اکیلی چلی گئی، راستے میں جتنے بنو تئی کے دعار وغیرہ تھے سب کا صفائے فاروق اعظم نے کر دیا تھا۔ ارے بھائی جب ایک تنہا جوان عورت کو کوئی خوف نہیں ہے تو خوف کس کا تھا؟ تو عدی بن حاتم اپنے شاگرد کو بڑھاپے میں کہتے ہیں میں نے تو وہ دور دیکھ لیا لیکن میں کسرا کی فتوح کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ فرمایا ہاں، یہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب یہ دیکھ، اس کے بعد فرماتے ہیں فرأیت الدنیۃ ترتحل من حیرۃ حتی تطوف، میں نے اس عورت کو تو دیکھا، وکنت فی من افتتح الکنوز، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کسرا کی حکومت ٹوٹی اور اس جنگ میں خود شریک تھا۔ کہ دو باتیں میں نے دیکھی ہیں، ایک تو اس جنگ میں خود شریک تھا جو رستم پہلوان اور ان کے تمام جو کسرا کے جو مجوسی تھے ان کے ایرانیوں کے ساتھ ہوئی تھی، کہ اس میں تو میں خود شریک ہوا، جیسا حضور نے کہا تھا ویسا ہوا، اور اس خاتون کو بھی میں نے دیکھا۔ فرمایا لیکن آخری بات جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم نے ارشاد فرمائی تھی ایک اور وصیت، تو اس کے بارے میں کہا کہ دیکھو میں زندہ ابھی میں نے وہ نہیں دیکھی ہے، لیکن میں اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم وہ جو تیسری نشانی رسول اللہ نے بیان کی ہے نا وہ تم ضرور دیکھ لو گے۔ اب آپ دیکھیے یہ غیبی بشارتیں اس دور میں دی جا رہی ہیں
جس دور میں ان ڈاکوؤں کے سامنے 100 بندے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اور ایک تنہا عورت آئے گی اور وہ ہو بہو صحیح ہوئی. ایک بات اب لوٹ کر آئیے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں جناب دیکھیے سلطنت کا کیا دور دورہ رہا. دیکھیں میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کوئی کہنے گا اس میں کون سی بڑی بات ہے، سکندر اعظم نے بھی تو علاقے فتح کیے تھے. میں نے کہا کیے تھے، بالکل کیے تھے. کوئی کہے گا جناب تاتاریوں نے بھی تو علاقے فتح کیے تھے. میں نے کہا جی کیے تھے. تو کہ اس میں خلفاء کا کیا کمال ہے؟ میں نے کہا کمال یہ ہے کہ تاتاریوں نے جو علاقے فتح کیے آج اس میں ان کا نظام نظر آتا ہے. سکندر جس علاقے میں آیا آج اس کا وہ نظام نظر آتا ہے، لیکن مسلمان جہاں تک پہنچے آج وہاں نظام نظر آتا ہے، آج وہ کلمہ نظر آتا ہے، آج وہ دین نظر آتا ہے، آج وہ اسلام نظر آتا ہے. 1500 سال گزر گئے ہیں، جہاں خلفاء پہنچے چاہے وہ افریقہ ہو یا آپ دیکھیں یورپ کے وہ علاقے ہوں، جہاں مسلمان خلفاء کے دور میں پہنچے تھے، اگر بات کے لوگ کمال والے نہ رہے، اس ریاست کو سنبھال نہ پائے اور اس نظام کو انتن منتشر کیا، لیکن اللہ کا وعدہ تھا منکم، ان لوگوں سے جو رسول کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان پر اللہ نے اپنے وعدے کو ثابت کر دیا. 3 بر اعظموں پر اسلام کی حکومت آ گئی. سکندر اعظم جس جگہ سے نکل گیا نا، وہ سکندر کو ایک پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں جانتا، لیکن مسلمان جس علاقے سے آ گئے نا، آج ابو بکر کو سب جانتے ہیں، علی کو سب جانتے ہیں، عثمان کو سب جانتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو تراشا ہے اس محمد رسول اللہ کو سب جانتے ہیں، اور جس نے ان کو رسول برحق بنا کر بھیجا اس اللہ کا نام آج بھی وہاں میناروں پر گونجتا ہے. یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی میرے دوستو بزرگوں فتح. تو یہ دوسری بات ہم نے پیشن گوئی کی آپ کے سامنے پیش کی ہے، یعنی بالکل بلائنڈ معاملہ تھا کہ ایسا کبھی ہو سکتا تھا اور یہ ہوا. تاتاریوں نے جس علاقے کو زیر و زبر کیا آپ دیکھ. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں بات ختم کرتے وقت، دیکھیے حضور کی امت کو اور صحابہ کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا. یہ جملہ سن لیجئے ذرا دل کے ساتھ. سرکار دو عالم کے صحابہ کو اللہ نے وہ مقام دیا اور حضور نے وہ تربیت کی. حضرت موسیٰ ابھی اتنا لمبا عرصہ اپنی قوم کے ساتھ گزار کے صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے. صرف 40 دن کے لیے آپ کوہ طور پر گئے. پیچھے ماننے والے جو ہیں وہ بچڑے کو پوجنے لگ گئے. توجہ ہے آپ کی. اور یہاں حضور مزار میں گئے، صدیق اکبر نے جان لگا دی اس نظام کے لیے، فاروق اعظم نے جان لگا دی اس نظام کے لیے، عثمان غنی نے جان لگا دی اس نظام کے لیے، علی نے جان لگا دی اس نظام کے لیے. یہ ہے اسلام کی اٹھان اور یہ رسول اللہ کے تربیتی یافتہ کہ جنہوں نے نہ اپنے نبی کو بیچا، نہ نبی کی شریعت کو بیچا، نہ قانون کو بیچا، بلکہ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسامہ کو واپس بلا لوں اور بھیجوں نہ، اس لیے کہا میں کیسے بلا سکتا ہوں. سرکار نے اپنی حیات میں اسامہ کو روانہ کر دیا تھا، مانا کہ ان کے ساتھ خالد ہے، دیگر جرنیل ہیں. کا کیا ہوگا کہ یہی ہوگا نا. کہا اگر مدینے کے گرد و نواح کے درندے آ کر میرے بدن کی بوٹیوں کو نوچ دے، ابو بکر خود کو قتل، خود کو ضائع کروا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کر دیے ہیں اس کو واپس نہیں رہ سکتا. تو جناب بچڑے کی بات تو چھوڑیے، یہاں تو رسول اللہ نے اپنی حیات میں جو لائن کھینچی تھی اس لائن کو بچانے کے لیے خونوں کی ندیاں بہا دی ہے، لیکن اس پر حرف نہیں آنے دیا. یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے رسول اللہ کی امت. لبرلوں اسی طرح مر مر کر جاؤ گے، ایتھسٹوں میں اسی طرح مر جاؤ گے، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا اور اسلام کا جھنڈا اونچا رہے گا. اور ہم کہتے آؤ کھیلو ہمارے ساتھ. بہت اچھا ہے کہ تم ہمیں جگاتے ہو. ہر شر کے اندر خیر رہتی ہے، ہر شر کے اندر خیر رہتی ہے. لے آؤ اپنے تمام سرماؤں کو ہمارے ساتھ. ہمیں ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ملنا خدا سے ہے، اس لیے ہمیں جان دینے میں بھی آسرا نہیں ہے اور نظام کے لیے وفاداری کرنے میں بھی آسرا نہیں ہے. لہذا آؤ اور اپنا بھیانک چہرہ لاؤ تاکہ ہمارے آنے والے بچے جو آج یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو پتا چلے گا یہ علم کسی گورے کی وراثت نہیں، اللہ کا فیضان ہے جس کو استعمال کر کے اللہ کے نظام کو بچایا جائے گا. آج مدرسے کا طالب علم ہو یا مسجد یا اسکول کا طالب علم ہو یا کالج و یونیورسٹیوں کا طالب علم ہو، وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ علم اللہ کی امانت ہے. یہ کسی
پروفیسر کی تخلیق نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے جو شعور ہے، اس کو حاصل کیا جائے گا اور اس کے ذریعے نظام مصطفیٰ کا تحفظ کیا جائے گا، سچ کی بالادستی کی جائے گی، اللہ کی وحدانیت کا فروغ ہوگا، خاتم النبیین کی ختم نبوت پر پہرا ہوگا، سچائی ہوگی، بہن بھائی کی محبت، ماں بیٹے کی محبت، امن و عامہ کو عام کیا جائے گا۔ پھر اگر کوئی لبرل ہنس کر کہے یہ تو اوپر کون ہے، میں نے کہا یہ تمہارے پروردہ دجال ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور رب کی طرف سے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں مخلص رکھے، بات ہوا تو میں نے کہا یہیں پر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ یہی بچے جو آج تیار ہو رہے ہیں اور اسلام کے دھارے میں آ کر ہر اسلام کے خلاف آنے والے صدمے کو برداشت کر کے جس دل سوختہ کے ساتھ اسلام کی قدر اور اس زمین سے دہشت گردی اور بدامنی کو ختم کرنے کے لیے علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جب یہ چیف بنیں گے نا، جب یہ جج بنیں گے نا، جب یہ وزیر اعظم بنیں گے نا، تو دنیا بتائے گی کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لبرل سے بالکل نہیں پریشان ہوں، اور میں کیونکہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ بالکل ان سے پریشان نہ ہو، بلکہ یہ اتار چڑھاؤ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہتا ہے۔ کربلا میں بھی ہم نے دیکھا، کربلا میں بھی سامنے وہ لوگ آئے تھے جن کو پیچھے بیک پر یزیدی قوت کی طاقت تھی۔ آج بھی اسلام کے خلاف، مسجدوں کے خلاف جناب اوقاف کا بل آ رہا ہے، یونیورسٹیوں کے لیے نہیں آ رہا۔ وزیر تعلیم 500 ارب روپے کھا جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی بل نہیں آ رہا، مدرسوں کے لیے بل آ رہا ہے جو آڈٹ بھی کراتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گورے کو پتا ہے کہ اگر وہ 4 خلفاء کی ہمت کہیں ایگزسٹ کرتی ہے اور آج بھی زندہ ہے تو وہ مساجد ہیں اور مدارس ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، فضول خرچی سے بچیے، اسراف سے بچیے، عیاشیوں سے بچیے۔ عیش جو ہے نا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، عیش مومن کے جنت میں ہوں گے۔ اپنے آپ کو سادہ رکھیے، سادہ، اور اپنا مال اپنے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار، ان پر خرچ کیجئے، ان کو اٹھائیے۔ جو آج حالات ہمارے ان ظالم بھیڑیے اور خبیث حکمرانوں نے بنا دیے ہیں کہ آج گھروں کے اندر چولہے بجھ رہے ہیں، اٹھیے، خود کو سادہ رکھیے۔ روزہ یہ سکھاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تھوڑی ہمت بڑھائیے، ان کا کچھ بوجھ اٹھا لیجئے، کچھ راشن میں سے کوئی آٹے کا ہی بوجھ اٹھا لیں، چاول کو اٹھا لیں، کچھ بوجھ اٹھائیے، اپنے معاشرے کو زندہ کیجئے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے مشن سے وفا ہے۔ تقریر کا عمل یہ ہے کہ ابھی ہمارے بدن میں زندگی ہے، ہم نے اس معاشرے کو چلانا ہے، ہم نے نظام مصطفی کے لیے کوشش کرنی ہے، اور بندے کی ضرورت صحت ہے، کھانا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اپنے قریبی لوگ جو ہیں آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان تک زندگی کے سہولیات پہنچائیے اور ان کو اسلام کے قریب لائیے، دین کے قریب لائیے، اور ان کو بتائیے کہ گورے نے تجھے پھوٹی کوڑی نہیں دینی ہے، ملنا خدا کے ساتھ ہے۔ لہٰذا خود کھڑے ہو کر خود کو سادگی کی طرف لائیے، اور دکھاوا اور نام و نمود سے لکھ لیے، کیونکہ مسلمان یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر برباد نہ کرو اور اذیت دے کر برباد نہ کرو۔ اس وقت جو اس ماحول میں جو صدقہ کرنے کی لذت ہے نا، وہ پہلے نہیں ہے۔ پہلے تو جناب صرف غریب کو دیا جاتا تھا، اب تو اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے، اب تو اسلام کو سلامت رکھنے کے لیے، اسلام سلامت رہے گا، اس کو کوئی نہیں گرا سکتا، لیکن اپنی طرف سے ایک وفاداری ڈالنے کے لیے غربت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور ہر اس بندے تک ایکسس کرنی ہے کہ جو اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے۔ مثلا مدارس ہیں، مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں، اسکولز ہیں، اور اسکولز میں وہ بچے ہیں جو یقیناً مثبت، یعنی ایک سلجھے ہوئے ماں باپ کی اولاد ہیں، اور جن کا مطمع نظر یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی لیں گے اور دین کی تعلیم لیں گے، اور دنیاوی تعلیم پر اس کا خول چڑھا کر اللہ کے دین کو، اس کے اخلاق کو، اس کے نظام کو اس تعلیم کے ذریعے گھروں تک پہنچائیں گے۔ ایسے بچوں کی فیس، ان کی بکس، ان کے معاملات، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیے۔ اس وقت یہ ایک جنگ کا مرحلہ ہے، سرد جنگ کا، اور حضور سید عالم قبر انور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سارا عالم کفر باقاعدہ مسلمانوں کے نام پر عبد الوہاب، عبد الجبار، ذیشان، یہ ان کے حقیقی نام ہیں، لیکن کمیونسٹ ہیں، ایتھسٹ ہیں، توجہ ہے، قادیانی ہے،
یعنی جب مسلمانوں کے ناموں کو لے کر وہ آپ کے اندر اتر چکے ہیں تو اب بھی مسلمان اپنی عیاشی اور فضول خرچی کو چھوڑ کر جو اصل نظام ہے دین کا، جو اصل ہماری دولت ہے، اس کو بچانے کے لیے اگر میں اور آپ کوشش نہیں کریں گے تو کیا ہمارے ساتھ رہے گا؟ جتنا ہو سکے ریاست اگر آپ نہ بنا سکے، ریاست نہ چلا سکے، آپ کا گھر ریاست ہے، اپنے بچوں کو مضبوط کریں، سچائی میں مضبوط کریں، امانت میں مضبوط کریں، حیا میں مضبوط کریں، توحید میں مضبوط کریں، عشق رسول میں مضبوط کریں، حضور کی محبت میں مضبوط کریں، صحابہ کے غزوات پڑھائیں، ان کو رسول اللہ کے غزوات، ان کو بتائیں بدر کیسے ہوئی تھی، ان کو بتائیں احد کیسی ہوئی تھی، ان کو بتائیں خندق میں کیا پریشانی تھی، ان کو بتائیں تبوک میں کیا پریشانی تھی، ان کو پڑھائیں، کربلا پڑھائیں، ان کو حضرت عمر کا پورا ان کا دور خلافت پڑھائیں، حضرت ابو بکر کا دور خلافت پڑھائیں، حضرت علی کا دور خلافت پڑھائیں، تاکہ ان کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کر آ جائے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا